خیبر پختونخوا کے طلباء و طالبات جو خیبر پختونخوا کے پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلہ لینے کا خواہش رکھتے ہیں تو خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے ان کے لیے ایڈمیشن نوٹس جاری کیا ہے۔ KMU being the admitting University of Khyber Pakhtunkhwa invite application from the candidate desirous for admission in BBS BDS in the following private medical and dental colleges of the Khyber Pakhtunkhwa province. Name of institution or total seats. Number 1 Abbottabad International Medical College Abbottabad 100 सीट। فرنٹیئر میڈیکل کالج ایبٹ کے بھی 100 سیٹ ہیں۔ نمبر 3 جناح میڈیکل کالج پشاور کے 100 سیٹ ہیں۔ نمبر 4 کبیر میڈیکل کالج پشاور کے بھی 100 سیٹ ہیں۔ نمبر 5 ناروے اسکول آف میڈیسن پشاور کے 150 سیٹ ہیں۔ نمبر 6 پاک انٹرنیشنل میڈیکل کالج پشاور کے 100 سیٹ ہیں۔ نمبر 7 پشاور میڈیکل کالج پشاور کے 150 سیٹ ہیں۔ نمبر 8 رحمان میڈیکل کالج پشاور کے 100 سیٹ ہیں، اور نمبر 9 سوات میڈیکل کالج سوات کے 100 MBBS سیٹ ہیں۔ نمبر 10 وومن میڈیکل کالج ایبٹاباد اونلی فار فیمیل 100 MBBS سیٹ ہیں۔ ٹوٹل 1100 پرائیویٹ سیٹ ہیں ان 10 پرائیویٹ میڈیکل کالجوں میں۔ اب BDS سیٹ کی تفصیل بتاتے ہیں۔ نمبر 1 ڈینٹل سیکشن ایبٹاباد انٹرنیشنل میڈیکل کالج ایبٹاباد 50 سیٹ ہیں۔ نمبر 2 ڈینٹل سیکشن فرنٹیئر میڈیکل کالج ایبٹاباد 50 سیٹ ہیں۔ نمبر 3 پشاور ڈینٹل کالج پشاور فیمیل کے لیے 50 سیٹ ہیں۔ نمبر 4 رحمان کالج آف ڈینٹسٹری پشاور 50 سیٹ ہیں۔ نمبر 5 سردار بیگم ڈینٹل کالج پشاور 75 سیٹ ہیں۔ نمبر 6 وومن میڈیکل کالج ایبٹاباد ڈینٹل سیکشن اونلی فیمیل کے لیے 50 سیٹ ہیں، اور یہ 325 ٹوٹل بنتے ہیں۔ پرائیویٹ طلباء کے لیے MBBS BDS ٹوٹل سیٹ 1425 ہیں۔ ایلیجیبلٹی وہی ہے کہ FSC میں 60% نمبرات حاصل کیے ہوں، پاکستان کے کسی بورڈ سے یا بیرون ممالک کے بورڈ سے، یا FSC کے برابر تعلیم حاصل کیا ہو، اور دوسرا شرط یہ ہے کہ MDCAT میں 50% کم از کم مارکس حاصل کر چکا ہو۔ اور نمبر 3 کینڈیڈیٹ آف آل پروونسز آر ایلیجیبل ٹو اپلائی۔ پرائیویٹ MBBS BDS کے لیے ہر صوبے سے امیدوار اپلائی کر سکتا ہے، جبکہ گورنمنٹ کے لیے صرف KPK کے امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ نوٹ دیا ہے فار ایڈمیشن ٹو پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کینڈیڈیٹ ہیونگ ڈومیسائل آف اینی ڈسٹرکٹ آف پاکستان کین اپلائی۔ پاکستان سے تمام طلباء اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس صوبے کے طلباء زیادہ ہو اور میرٹ میں وہ پہلے آتے ہوں تو پہلے ان کا حق بنتا ہے۔ میرٹ کرائٹیریا وہی ہے کہ میٹرک کے مارکس کو 10% میں کنورٹ کیا جائے گا، اور FSC کے مارکس 40% میں کنورٹ کیے جائیں گے، اور MDCAT کے مارکس 50% میں، اور جو ایگریگیٹ آئے گا اسی کے مطابق میرٹ لسٹ بنایا جائے گا۔ اگر اس فارمولے کی وضاحت آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو cas.kmu.edu.pk پر جائیں۔ اپلائی کس طرح کرنا ہے؟ KMU has become now totally paperless and hard copy application form through postal or courier are not acceptable. Therefore, the candidate shall have to apply online at KMU admission website. اس کے لیے بھی آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ سٹیپ یہ ہیں، سب سے پہلے cas.kmu.edu.pk اس ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں کریٹ اکاؤنٹ کلک کریں اور اپنا اکاؤنٹ بنا دیں۔ سٹیپ 2 پھر لاگ ان ہو جائیں اور جو ڈیٹیل وہ آپ سے مانگ رہے ہیں تو وہ دے دیں۔ انٹر یور ڈیٹیل ان سلیکٹ کیٹیگری آف سیٹ، اور
جس کیٹیگری کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ بھی سلیکٹ کریں، مثلا اوپن میرٹ ہے یا فارن سیلف فائنانس سیٹ ہے۔ You want to apply for separate admission form along with fee shall be submitted for MBBS and BDS۔ اگر MBBS BDS کے دونوں کے لیے اپلائی کرتے ہو تو سپریٹ ایڈمیشن فارم جمع کرنا ہوگا اور سپریٹ فیس بھی جمع کرنی ہوگی۔ اسٹیپ 3 جو ہے اپنے ریلیونٹ ڈاکومنٹ کے اسکین کاپی جو ریڈیبل ہو وہ اپلوڈ کریں، اور نمبر 4 جنریٹ پی سلپ اور جنریٹ کریں اوپن میرٹ کے لیے یا فارن سیلف فائنانس سیٹوں کے لیے۔ اس کا پرنٹ لے لیں، بینک آف خیبر کی کسی بھی برانچ میں وہ پیسے جمع کرے جو نان ریفنڈیبل ہیں، نان ٹرانسفریبل ہیں۔ MBBS BDS کے لیے الگ الگ سپریٹ ایڈمیشن فارم along with fee shall be submitted for MBBS and BDS۔ اسٹیپ 5 پیسے جمع کرنے کے بعد دوبارہ لاگ ان ہو جائے اپنے اکاؤنٹ میں اور پیمنٹ کی ویریفیکیشن کر لے اور اپلیکیشن سبمٹ کریں۔ اپنے ساتھ وہ اوریجنل فی سلپ محفوظ رکھیں، ایڈمیشن پروسیس کے دوران کسی وقت بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ نیچے ہدایات ہے کہ نامکمل درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2 بائی ہینڈ یا بائی پوسٹ کسی بھی درخواست کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3 اپلیکنٹ شل لسٹ کالجز فار ایڈمیشن ان آرڈر آف پریارٹی، اور آپ کو جو لسٹ دے چکے ہیں کالجز کی تو اپنے پریارٹی یعنی سب سے پہلے آپ جس کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں پہلے وہ سلیکٹ کرے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، اسی طرح۔ نمبر 4 اپلیکنٹ سلیکٹڈ فار اینی کیٹیگری، اگر آپ کا داخلہ کنفرم ہوا اور آپ کو ایڈمیشن آفر لیٹر ملا تو 3 دن کے اندر پیسے جمع کرنے ہوں گے، ورنہ آپ کا ایڈمیشن کینسل تصور کیا جائے گا اور ویٹنگ لسٹ سے نیا کینڈیڈیٹ بلایا جائے گا داخلے کے لیے۔ نمبر 5 KMU shall make admission on open merit seat in foreign self finance seat only۔ پرائیویٹ کالجوں میں صرف اوپن میرٹ سیٹ ہیں اور فارن سیلف فائنانس سیٹ کے لیے ایڈمیشن کی جائے گی۔ نمبر 6 any candidate found to have submitted foreign certificate or fake document information at any stage shall be debarred from admission to any medical dental institution under the rules۔ The admission of the candidate will stand cancelled۔ جس نے فیک یا غلط ڈاکومنٹ جمع کیا اور کسی بھی وقت وہ ثابت ہو گیا تو ان کی ایڈمیشن کینسل تصور کی جائے گی اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ نمبر 7 if any point is not clear regarding admission process in the advertisement then the KMU admission policy in PMDC medical undergraduate education admission regulation 2023 will be consulted for final decision۔ اگر اشتہار میں ایڈمیشن پروسیس سے ریلیٹڈ کوئی پوائنٹ کلیئر نہ ہو تو اس کی وضاحت کے لیے PMDC رولز ریگولیشن 2023 ان سے مدد لی جائے گی اور اسی کے مطابق ڈیسیشن ہوگی۔ نمبر 8 نو سپریٹ کان لیٹر ول بی ایشوڈ فار انٹرویو یا پلیسمنٹ کے لیے الگ کال لیٹر جاری نہیں کی جائے گی۔ آپ تمام معلومات KMU کے ویب سائٹ cas.kmu.edu.pk سے وقتاً فوقتاً حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایڈمیشن شیڈول ہیں۔ پرائیویٹ کالجوں میں ایڈمیشن کے لیے آن لائن درخواستیں 5/12/2023 سے شروع ہوگی اور 3/1/2024 تک جاری رہے گی، اور پروویژنل میرٹ لسٹ 15/1/2024 کو ڈسپلے ہوگی، اور جس کو آبجیکشن ہو تو 16/17/2024 کو جمع کرے گی، اور اس پر میٹنگ ہوگی 18/1/2024 کو اور ڈیسیشن بھی دے گی کمیٹی، اور فائنل میرٹ لسٹ 22/1/2024 کو جاری کی جائے گی، اور پھر داخلے
25 سے 31 جنوری 2024 تک کمپلیٹ کیے جائیں گے۔ یہ بھی چیئرمین پروونشل ایڈمیشن کمیٹی پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق وائس چانسلر خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور نے آج مشرق اخبار میں جاری کیا ہے۔ تو پرائیویٹ کالجوں کے طلباء کے لیے یہ پوری تفصیل تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی پوائنٹ کلیئر نہ ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔